اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام اخلاقی اور معاشرتی چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے معاشرتی اور اخلاقی نصیحتوں پر مشتمل ایک قصیدہ تحریر فرمایا تھا جسے قصیدہ ہائیہ کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ قصیدہ بھی آپ کے منظور فرمائشوں میں شامل ہوتا تھا، تاہم چونکہ اس کا موضوع معاشرہ اور اخلاق سے مربوط تھا، لہٰذا اسے ایک جداگانہ فصل میں قرار دے کر ترجمہ کیا گیا ہے۔ خود پسندی اخلاقی اور معاشرتی نصیحتوں میں سے کیا ہے کہ امام نے فرمایا، خود پسندی اور خدا سے غفلت برتنے کی مذمت کی ان میں دیکھیے، وَعَجَبًا لِلْمَرْءِ فِي لَذَّتِهِ يَجُرُّ ذَيْلُ اللَّتِيهِ فِي خَطُورَتِهِ، تعجب ہے اس مادی دنیا سے لذت اٹھانے والے شخص پر جو انسان کو اس کے ہدف میں سرگردان کر دیتا ہے۔ وعظ و نصیحت اسے ٹوک رہی ہے لیکن وہ باز نہیں آتا، گویا وہ ایک ایسا مردہ ہے جو سکرات موت میں پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے کھلے گناہوں کے ذریعے خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور خلوت میں بھی اس سے نہیں ڈرتا۔ اگر کبھی سختی میں پڑ جائے تو فرار کرنے لگتا ہے، پھر جب چھٹکارا پاتا ہے تو پھر سے اپنی عادتوں کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، امام نے کیا فرمایا؟ معاشرتی اخلاقی حوالے سے خدا پرستی اور تلاوت قرآن کی ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا، اپنے مالک کی طرف مائل ہو کر ہدایت پا جاؤ، جان رکھو یعنی جان لو کہ عزت و شرف اسی کی بندگی میں ہے۔ کتاب خدا کی تلاوت کرو کہ تم اسی سے ہدایت پاؤ گے، ساتھ ساتھ رسول خدا کی سنتوں کی پیروی کرو۔ نمبر 3، معاشرتی حوالے سے امام نے کیا ہے؟ حرص و لالچ کے مذمت میں فرمایا، لالچ اور حرص سے دور رہو، کیونکہ لالچ مرد کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور اس کی خوشیوں کی رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، تقدیر الہی پر راضی ہونے کے بارے میں فرمایا، حیلہ گری اور چارہ جوئی سے نصیب و قسمت نہیں بن سکتی۔ ایک ہیلا کر کے کیا ہے اس کے نصیب و قسمت بنانا چاہے تو نے فرمایا قسمت و نصیب ہیلہ گری سے نہیں بن سکتی، تو اس صورت میں کیوں کر آدمی اس کی جدائی کا خوف کھاتا ہے؟ آج ہاتھ سے نکلا ہوا دن جلد ہی کل آ جائے گا، اور جو کچھ مقدر ہوا ہے اس میں کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ پھر فرمایا، خدا کا فیصلہ مخلوق کے بارے میں اٹل ہے اور اس کا حکم بھی اس کی قدرت کے پیش نظر لاگو ہے۔ نمبر 5 پہ فرمایا، رزق تقسیم شدہ رزق کے بارے میں امام نے فرمایا، کسی عاجز انسان کو بھی اس کی ناتوانی کے باوجود رزق عطا ہوتا ہے، اور کبھی زیرک اور ہوشیار شخص اپنی تمام چالاکیوں کے باوجود محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، امام نے فقیروں کو دھتکارنے سے منع کے بارے میں فرمایا، لا تنہر المسکین یوما حتی فقد نہاک اللہ عن نہوتہ۔ فرمایا، اگر کبھی کوئی محتاج و نادار تیرے پاس آ جائے تو اسے مت دہکارو،
کیونکہ خداوند متعال نے اسے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 7، صبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر زمانہ تجھے سختیوں میں ڈالے تو اس کی طرف سے پیش آنے والے تمام گرفتاریوں پر صبر کر، یا اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو صرف اسی کے بارگاہ میں شکایت کر جس کی رحمتوں پر تیری نگاہ ٹھہری ہوئی ہے۔ نمبر 8، خاموشی کے فوائد امام نے بیان کیا۔ اپنی زبان کی نگہداری اور اس کو بولنے سے سنبھال کر رکھو، اور اس کی لغزشوں سے اپنے اوپر آنے والے نقصانات سے ہوشیار رہو۔ پس خاموشی، امام نے فرمایا، خاموشی زینت اور وقار کی علامت ہے، اور کبھی ایک ہی لفظ کے ذریعے سے انسان سختی میں پڑ جاتا ہے۔ جو سوچے بغیر بات کرے گا یقیناً جلد بازی میں لغزش کھا جائے گا۔ پھر فرمایا، جو ہمیشہ خاموشی کو اپنائے گا نجات پا جائے گا اور سلامت رہے گا، اور آدمی اپنی خاموشی پر پشیمان نہیں ہوتا۔ نمبر 9، معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے انہوں نے فرمایا، راز فاش کرنے اور زیادہ مزاح کرنے کی مذمت کے حوالے سے فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگوں کو اپنا راز بتا دے گا تو ایسا شخص اس بات کا لائق ہے کہ اس کی آنکھوں کو داغ دیا جائے۔ جو لوگوں سے زیادہ مزاح کرے گا تو وہ نظروں سے گر جائے گا، اور اپنی شوخی کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی۔ نمبر 10، امام نے فرمایا، لوگوں سے کنارہ کشی کے بارے میں فرمایا، کن عن جمیع الناس فی معزل قد یسلم المعزول فی عزلتہ۔ لوگوں سے کنارہ کشی کرو کیونکہ گوشہ نشینی کی وجہ سے گرفتاریوں سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 11، امام نے معاشرتی حوالے سے فرمایا، شراب خوری کی مذمت۔ جو شراب کو اپنے لیے شفا قرار دے گا خدا اس کی بیماری کو شفا عطا نہیں کرے گا۔ نمبر 12، امام نے فرمایا، بزرگوں سے مخالفت کی مذمت کے بارے میں۔ جو اپنے معاملے میں بزرگوں کی مخالفت کرے گا تو اس حال میں اس کی رات کٹے گی کہ اس کا سر جسم جدا ہوا ہوگا۔ جو اژدہا کو ہاتھ میں لے کر کھیلنے لگے گا اس کا اژدہا کے ڈنگ سے بچ جانا بعید ہے۔ نمبر 13، امام نے فرمایا، لوگوں سے دوستی اور تعلقات کے بارے میں۔ جو احمقوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا اس کی اس رفتار کی وجہ سے وہ خود بھی احمق بن جائے گا۔ پست اور ذلیل لوگوں کے ساتھ ہم نشینی مت کرو کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، کیونکہ پست شخص اور اس کی صحبت میں خیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، تو جس کے جنس اور حالات کے بارے میں تجھے شک ہو جائے تو اس کے عادات و اطوار پر نگاہ رکھو۔ امام نے 14 نمبر پہ فرمایا، جزائے اعمال کے بارے میں فرمایا، جو حنظل نامی پودے کو کاشت کرے گا، حنظلہ ایک پودے کا نام ہے، اسے اس امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ اپنے پودے سے شکر حاصل ہو چینی حاصل ہو مثلا۔ نمبر 15، نصرت حق کے بارے میں فرمایا، جو حق کا حامی ہوگا تو خدا بھی اس کی نصرت کی تائید فرمائے گا۔ نمبر 16، فرمایا، قناعت اور شکر گزاری کے بارے میں، جو کچھ خدا نے تجھے عطا کیا ہے اسی پر قناعت کرو اور اپنے مولا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ۔ 17 نمبر پہ فرمایا، آزاد لوگوں کے ساتھ رفتار کے آداب میں فرمایا، اور آزاد لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھو
انہیں ان کے رتبے کے مطابق لوگوں میں جگہ دیا کرو۔ 18 نمبر پہ فرمایا منافقت اور مردوں میں آزاری کی مذمت میں فرمایا خداوند عالم اس شخص کا بھلا نہ کرے جو لوگوں کو بچھو کی طرح ڈستا رہے۔ فریبکار سے نیکی اور احسان کی امید مت رکھو، وہ چالاک لومڑی کی طرح لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا 19 نمبر پہ غیر پرہیزگار ہمسایوں سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ ایسے ہمسائے میں خیر نہیں پائی جاتی ہے جو اس کی عفت سے متعلق گفتگو کے دوران عفت و پاکیزگی کا مظاہرہ نہ کرے۔ نمبر 12 امام نے فرمایا خیرات و انعام کے بارے میں لوگ دولت مندوں کے خدمت گزار ہیں اور سبھی امیروں کی خدمت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ نمبر 21 آداب تزویج شادی کے بارے میں اس کے آداب کے بارے میں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس معاملے مہارت سے کام لو اور اس کی شاخ و جڑ یعنی حسب و نسب کے بارے میں پوچھ گچھ کرو، اور اگر کسی بیٹی کا رشتہ دینا چاہو تو اس کے شوہر، ماموں، رشتہ داروں اور اہل محلہ کے بارے میں جستجو کرو۔ 22 نمبر پہ امام ظلم اور زیادتی کی مذمت میں فرماتے ہیں اے لوگوں کو گڑھے کھودنے والے اپنی کرتوت میں کمی کر، کیونکہ اکثر اوقات دوسروں کو گڑھا کھودنے والا اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ پھر فرمایا مظلوم کے راتوں میں کی جانے والی دعا سے ہوشیار رہو، کیونکہ بسا اوقات اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، مخصوصاً جب اس کا دل دکھا ہوا ہو اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ رات بتائے۔ نمبر 23 پردیسیوں کے ساتھ مہربانی کرنے کی تاکید فرمائیں۔ وطن سے دور پردیسیوں کا احترام کیا کرو اور جب تک وہ پردیس میں ہے اسے سہولت فراہم کرو۔ نمبر 24 امام نے فرمایا بخل اور کنجوسی کی مذمت میں جو مال و دولت کے باوجود کنجوسی کرے گا لوگ اس کی کنجوسی پر اس کی مذمت کریں گے۔ نمبر 25 ستم کے عذاب کے بارے میں فرمایا اے وہ ستمگر کہ جس کے ستم نے اس کو دھوکے میں رکھا ہے، بتاؤ کون سے صاحب سلطنت کی سلطنت نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے۔ 26 نمبر پہ امام نے فرمایا آخری موت کے حتمی ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا امام رضا علیہ السلام نے موت تمام مخلوق کے لیے حتمی ہے اور اس کی تلخی کو چکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طب اور حفظان صحت سے متعلق آپ کی فرمودات انشاءاللہ ہم آنے والے نشست میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔